یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 19۔ جدید سائنس آج بھی اس سربستہ راز کے سامنے بے بس کھڑی ہے کہ آخر مٹی کے چند بے جان ذرات ایک دھڑکتے ہوئے خلیے میں کیسے بدل گئے، لیکن قرآن کریم پوری شان اور جلال کے ساتھ اس کو حل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مردہ مادے میں زندگی کی وہ کائناتی چنگاری اور یہ بے عیب ترتیب کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک حقیقی خالق کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ لیکن ذرا رکیے، بات صرف زندگی کے تخلیق ہو جانے پر ختم نہیں ہوتی۔ بے جان مٹی سے پھوٹنے والی یہ زندگی اتنی نازک تھی کہ اگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی بے آسرا چھوڑ دیا جاتا تو یہ کائنات اسے اس وقت کچل کر رکھ دیتی، کیونکہ جس کائناتی سمندر کے بیچوں بیچ اس زمین پر زندگی نے آنکھ کھولی تھی وہ کوئی محفوظ اور پرسکون گھر نہیں تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری کائنات ایک انتہائی خطرناک، وحشتناک اور بے رحم جگہ ہے۔ مکمل اندھیرا، -20 ڈگری سینٹی گریڈ کی جلا دینے والی سردی، خلا میں ہر طرف بکھری ہوئی قاتل شعاعیں، ڈیڈلی ریڈیشن اور لاکھوں کی تعداد میں آوارہ گھومتے ہوئے شہابیے یعنی ایسٹرائڈز۔ انٹروپی کا قانون اس پوری کائنات میں پوری شدت سے لاگو ہے۔ اس قانون کے مطابق اس کائنات میں کسی بھی قسم کی زندگی کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اس تباہی کی طرف بھاگتی ہوئی کائنات میں ہماری یہ زمین ایک ننھے سے کمزور ذرے سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن ہر روز، ہر لمحے کوئی چیز ہمیں اس تباہی سے بچا رہی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ اگر ہماری زمین کا سورج سے فاصلہ چند ڈگری بھی کم یا زیادہ ہوتا تو ہم یا تو جل کر راکھ ہو جاتے یا جم کر برف بن جاتے۔ اگر زمین کے اندر موجود پگھلا ہوا لوہا گھوم کر ایک مقناطیسی ڈھانچہ یعنی میگنیٹک فیلڈ نہ بناتا تو سورج کی قاتل شعاعیں ہمارے کرۂ ارض کو کپ کر جلا کر راکھ کر دیتی۔ اگر مشتری یعنی جوپیٹر کا دیو ہیکل سیارہ اپنی کشش ثقل سے خلا میں اڑتے ہوئے خطرناک پتھروں کو اپنی طرف نہ کھینچتا تو زمین پر ہر وقت قیامت ٹوٹتی۔ اگر ہمارے اوپر اوزون اور ہوا کا ایک غلاف نہ ہوتا تو خلا کی سردی ہمارے خون کو جما دیتی۔ اس بے رحم، اندھی اور انٹروپی کے قانون پر چلنے والی کائنات میں جہاں ہر چیز بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، وہاں اس ننھے سے نیلے سیارے پر زندگی کو اتنی کامل ترتیب، اتنی فائن ٹیوننگ کے ساتھ کس نے سجا دیا؟ جب خلا کا ہر ذرہ اور فزکس کا ہر قانون ہمیں مٹانے پر تلا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس کائناتی ریگستان کے بیچوں بیچ ہماری بقا کے لیے اس زمین کے گرد نظر نہ آنے والی ڈھالوں کا پہرا بٹھا رکھا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے، جب انسان کو نہ میگنیٹک فیلڈ کا علم تھا اور نہ اوزون لیئر کا اور نہ ہی خلا کی تابکاری یعنی ریڈیشن کا، تب قرآن کریم نے حیرت انگیز طور پر اسی حفاظتی چھت اور کائناتی توازن کا ذکر کیا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت، پروٹیکٹڈ سیلنگ بنا دیا، مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32۔ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ہر چیز میں ایک توازن، ایک بیلنس، ایک میزان رکھ دیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نظام خود کو اتنی بے عیب اور کامل ترتیب میں نہیں رکھ سکتا۔ سائنس ہمیں ان پردوں کا نام بتاتی ہے جنہوں نے ہمیں بچا رکھا ہے، لیکن قرآن کریم اس ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے یہ پردے تھان رکھے ہیں، وہ ذات جو تباہی اور انٹروپی کے سمندر میں زندگی کا واحد محافظ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انٹروپی کا قانون کائنات کی ہر مادی چیز کو بکھیر رہا ہے، لیکن فزکس کا یہ قانون صرف ستاروں، خلیوں اور مادوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ قانون خاموشی سے ہر لمحے ہمارے وقت اور ہماری روح پر بھی پوری شدت سے حملہ آور ہے۔ سورہ عصر دراصل اس بات کی سب سے پرفیکٹ تشریح ہے کہ کیسے وقت کی یہ انٹروپی آپ کو ایک بہت بڑے خسارے کی طرف دھکیل رہی ہے، اور آپ خود کو اس کائناتی تباہی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، فرض کریں قدرت روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 86,400 روپے منتقل کرتی ہے، لیکن اس اکاؤنٹ کی ایک انتہائی سخت شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ رات 12 بجے یہ بیلنس خود بخود زیرو ہو جائے گا۔ آپ اسے اگلے دن کے لیے سیو نہیں کر سکتے، آپ اسے خرچ کریں،
یا نہ کریں، اس نے ہر حال میں ختم ہو جانا ہے۔ دراصل یہ کوئی خیالی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ 86,400 روپے نہیں، بلکہ اس کائنات کی زندگی کے 86,400 سیکنڈ ہیں جو ہر روز آپ کو ملتے ہیں، اور یہی پر فزکس کا وہ خوفناک قانون انٹروپی اور ایرو آف ٹائم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ آپ کا یہ کائناتی بیلنس نچوڑا جا رہا ہے۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اسے غفلت کی بینڈ چڑھا دیں، موبائل اور بے مقصد سکرولنگ میں، فضول بحثوں میں اور عارضی خواہشات۔ آپ کچھ بھی نہ کریں تب بھی وقت کا یہ بیلنس اڑ رہا ہے۔ بائی ڈیفالٹ ہر انسان اپنے اس وقت کو ضائع کر کے دیوالیہ یعنی بینکرپٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس روزانہ گرنے والے بیلنس کو ایک ایسی کاسمک انویسٹمنٹ میں بدل دیں جس کا منافع کبھی نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی، سکون اور وہ سب کچھ ہے جس کی آپ خواہش کر سکتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی حیرت انگیز حقیقت کھولتا ہے جو آپ کی عقل دنگ کر دے گی۔ انٹروپی کا یہ اٹل قانون انسان کی روح، اس کے اخلاق اور پورے انسانی معاشرے پر بھی بالکل اسی شدت سے لاگو ہوتا ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر مگر کائنات کا سب سے بڑا فلسفہ سمیٹنے والی سورت سورہ عصر دراصل تھرمو ڈائنامکس اور انٹروپی کی روحانی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کے اس میکانزم، انہی 86,400 سیکنڈ کی قسم کا ذکر کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم جو تیزی سے گزر رہا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورہ عصر کی پہلی دو آیتیں۔ تھرمو ڈائنامکس میں وقت کی صرف ایک ہی سمت ہے اور وہ ہے بگاڑ کی طرف۔ عربی لفظ العصر کا مطلب ہے وہ وقت جو برف کی طرح پگھل رہا ہے، جو نچوڑا جا رہا ہے، اور فزکس کا بنیادی اصول ہے کہ جو وقت آگے بڑھتا ہے کسی بھی نظام کا حتمی نتیجہ تباہی اور بگاڑ ہوگا۔ قرآن کریم نے اس تباہی، زوال اور بگاڑ کے لیے جو لفظ چنا ہے وہ ہے خسر، خسارہ یعنی لاس۔ یہاں انٹروپی اور خسارے کا تعلق بالکل واضح ہے۔ اگر آپ ایک خوبصورت باغ کو یوں ہی چھوڑ دیں تو کچھ عرصے بعد وہ خود بخود ایک جنگل اور کھنڈر بن جائے گا۔ باغ کو بھاگ رکھنے کے لیے مسلسل محنت اور انرجی درکار ہوتی ہے، لیکن اسے کھنڈر بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس اسے چھوڑ دینا کافی ہے۔ یہی انسان اور معاشرے کی انٹروپی ہے۔ انسان بائی ڈیفالٹ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی روح کی تربیت کرنا یا اپنے اخلاق پر کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو برا بننے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ خود بخود برائی، انتشار، کیاس اور تباہی یعنی خسارے کی طرف چلے جائیں گے۔ گناہ اور برائی دراصل انسانی روح کی ہائی انٹروپی حالت ہے جو کچھ نہ کرنے کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر اس خوفناک روحانی انٹروپی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ان 86,400 سیکنڈ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اگلی آیت اس کائناتی بگاڑ کا مکمل سائنسی اور روحانی فارمولہ بتاتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 3۔ جس طرح جسم کو بکھرنے سے بچانے اور ترتیب یعنی آرڈر میں رکھنے کے لیے مسلسل خوراک یعنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روح کو زوال سے بچانے کے لیے ایمان اور نیک اعمال کی توانائی درکار ہے۔ اچھائی کرنی، سچ بولنی اور حق پر کھڑے رہنے کے لیے ورک اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ محنت دراصل روح کی اینٹی انٹروپی ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ فزکس کہتی ہے کہ کائنات میں ایک ایٹم کو جوڑے رکھنا ہے تو اس کے درمیان ایک طاقتور کشش، ایک بائنڈنگ فورس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سارا مادہ بکھر جائے گا۔ تو ایک انسانی معاشرے کو بکھرنے سے بچانے والی بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ جھوٹ، دھوکہ، کرپشن اور بے صبری معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ جب کوئی قوم ایک دوسرے کو سچ اور حق کی تلقین کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا سماجی ڈھانچہ بکھر جاتا ہے، تہذیب زمین بوس ہو جاتی ہے۔ حق، سچائی اور صبر یعنی استقامت وہ دو عظیم کائناتی قوتیں ہیں جو معاشرے کو آپس میں باندھ کر رکھتی ہیں۔ انٹروپی چاہتی ہے کہ سب کچھ مٹ جائے، انسان خسارے میں ڈوب جائے، لیکن قرآن کریم کا یہ فارمولہ بتاتا ہے کہ سچائی اور صبر پر قائم رہنے کے لیے جو انرجی لگتی ہے وہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اور پوری انسانیت کو اس کائناتی خسارے سے بچا سکتا ہے۔
ایک دن یہ کائناتی گھڑی مکمل طور پر رک جائے گی، کائنات کی تمام قابل استعمال توانائی ختم ہو جائے گی، آخری ستارہ بھی راکھ بن جائے گا اور سب کچھ ایک ابدی سرد اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ یہ کائنات ایک بند نظام، ایک کلوزڈ سسٹم ہے، اس کی انٹروپی کو بالآخر جیتنا ہے اور اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب خود وقت اور مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا وجود بھی مٹ جائے گا، تو وہ کون ہے جو اس فزیکل نظام، وقت اور انٹروپی کی قید سے آزاد ہے؟ وہ کون ہے جو بگ بینگ اور وقت کے شروع ہونے سے پہلے بھی تھا اور اس کائنات کی موت کے بعد بھی رہے گا؟ کل من علیہا فان۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور اکرام والی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم محض کسی اندھے حادثے کی پیداوار نہیں ہیں۔ کائنات کی اس گرتی اور بکھرتی ہوئی دیوار کے پیچھے ایک کامل اور ابدی ذات موجود ہے جو بگاڑ کی اس دنیا میں ہماری بقا اور ترتیب یعنی آرڈر کی واحد ضمانت ہے۔ آج کے اس کائناتی سفر نے ہمیں ایک بات بہت واضح طور پر سکھا دی ہے، کائنات ہو یا ہمارا معاشرہ، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خود بخود بگاڑ یعنی تباہی، انٹروپی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج جو سچائی ہم نے سائنس اور قرآن کریم کی روشنی میں دیکھی ہے، یہ محض ایک ویڈیو یا معلومات نہیں ہے، یہ اب آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ ہم نے سورہ عصر میں سیکھا کہ خسارے اور زوال سے بچنے کا واحد راستہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے، وتواصوا بالحق، اس شعور کو بانٹنا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ دراصل اس معاشرے کو بکھرنے سے بچانے کی وہی اینٹی انٹروپی محنت ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان والوں اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ سائنس اور اپنے رب کے کلام کے اس عظیم اور منطقی تعلق کو پہچان سکے، کیونکہ حق پر بات کرنا اور اسے پھیلانا اب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ غور و فکر کی اگلی قسط میں ایک نئے اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد سفیان اجازت دیجیے۔ اپنے اخلاق کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔